السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں نور العزا کے نئے سبق کو لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ سبق سماعت کرنے سے پہلے ہمارے چینل مصباح الحکمت کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پش کر دیں تاکہ ہماری نئی نوٹیفیکیشن آپ تک پہلی فرصت میں پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں استنجا کے آداب اور استنجا کے اندر کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ استنجا کرنے کے لیے ستر عورت کا کھولنا اس وقت جائز نہیں ہے جبکہ نجاست مخرج سے آگے بڑھ گئی ہو، تجاوز کر گئی ہو، آگے بڑھ گئی ہو اور 1 درہم کے مقدار نجاست مخرج سے باہر آ گئی ہو، آگے بڑھ گئی ہو۔ تو اب ایسی صورت میں جب 1 درہم کی مقدار نجاست باہر آ گئی ہے تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اب جو نجاست مخرج سے باہر ہوئی ہے 1 درہم کی مقدار ہے، تو جب تک اس کو صاف نہیں کر دیا جائے، اس کو پاک نہ، اس کو دور نہ کر دیا جائے، جبکہ وہ چیز پائی جا رہی ہے جس سے اس کو صاف کیا جا سکتا ہے، دور کیا جا سکتا ہے، تو اس کو دور کرے، کیونکہ یہ طہارت جو ہے ناپاکی سے، گندگی سے طہارت نماز کے لیے شرط ہے۔ جب شرط نہیں پائی جائے گی تو مشروط یعنی نماز بھی نہیں پائی جائے گی۔ طہارت شرط ہے، طہارت نہیں پائی جائے گی تو نماز بھی نہیں پائی جائے گی۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں بتا رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ کہ اگر نجاست مخرج سے 1 درہم کے برابر باہر آ گئی ہے، تجاوز کر گئی ہے، تو اب اس کو صاف کرنے کے لیے کوئی چیز موجود بھی ہے، مثلا پانی ہے یا پاک ڈھیلے وغیرہ ہیں یا پتھر وغیرہ ہے جس سے اس کو صاف کیا جا سکتا ہے، تو اس کو صاف کر لے۔ صاف کرنے والی چیز سے بغیر ستر عورت کو کھولے، بغیر عورت کو کھولے، بغیر ستر کو کھولے۔ تو آپ کہیں گے کہ بغیر ستر کے کھولے نجاست کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں یہ جو بغیر ستر کے کھولے 1 درہم نجاست، 1 درہم کی مقدار جو نجاست مخرج سے باہر آ گئی ہے اس کو صاف کیا جائے، کب ہے یہ اس وقت ہے جبکہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ مثلا کوئی شخص کہیں بھیڑ بھاڑ کے ایریے میں ہے، کہیں ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ ہیں، یا کوئی ایک آدمی ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے کہ اگر وہ ستر کھولے گا تو بے پردگی ہوگی، اور کسی کے سامنے اپنے ستر فاحش کو کھولنا یہ جائز نہیں ہے۔ ستر یہ اس کا چھپانا غیر محرم کے سامنے یا کسی شخص کے بھی سامنے اپنے ستر کو ظاہر کرنا یہ حرام ہے۔ تو لہٰذا جب کوئی دیکھ رہا ہے ایسی صورت میں اگر نجاست 1 درہم کے برابر مخرج سے باہر آ گئی ہے تو بغیر ستر کھولے، اگر وہ اس بات پر قادر ہے بغیر ستر کھولے جبکہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے، اس کو صاف کر سکتا ہے، دور کر سکتا ہے، تو ستر نہ کھولے اور اس کو دور کر لے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی بیٹھ جائے اور اپنے ازار کو اس کے اندر ہاتھ ڈالے، ڈھیلا ہاتھ میں لے لے، اس کے اندر ہاتھ ڈال کے اس کو صاف کر کے ڈھیلے کو پھینک دے، پھر دوسرا ڈھیلا لے لے، اس کو صاف کر دے۔ اس طریقے سے ستر نہیں کھلے گا اور بآسانی نیچے سے بھی تہمت وغیرہ سے، یا کرتا لمبا ہے اس کے نیچے سے، جیسے عرب کے اندر
جبے وغیرہ کا رواج ہے، وہاں یہ اس طریقے سے جبے پہنے جاتے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی پہنتے ہیں، تو اس میں بڑی آسانی سے بغیر سطر کو کھولے آسانی سے استنجا کیا جا سکتا ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے آج کے اس سبق میں یہی بتایا، لا یجوز کشف العورت للاستنجاء، استنجا کے لیے کشف عورت جائز نہیں ہے، عورت کا کھولنا جائز نہیں ہے۔ اور عورت مرد کے اندر کون سا حصہ کہلاتا، کہتے ہیں ناف سے لے کر گھٹنے کے درمیان جو حصہ ہے وہ سطر کہلاتا ہے، مرد کا حصہ یہ عورت کہلاتا ہے، یعنی سطر عورت۔ اور عورت کے اندر چہرے کا دائرہ اور ہاتھ اور پیروں کا حصہ، اس کو چھوڑ کر سارا بدن عورت کا سطر ہے، سطر عورت ہے۔ اور باندی کا پیٹھ اور پیٹ اور ناف سے لے کر گھٹنے کے درمیان تک جو حصہ ہے یہ باندی کے اندر یہ سطر آتا ہے، لہٰذا اس کا کھولنا جائز نہیں ہے استنجے کے لیے۔ وَإِن تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا وَزَادَ الْمُتَجَاوِزُ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَا تَصِحُّ مَعَهُ الصَّلَاةُ، کہہ رہے ہیں اگر نجاست تجاوز کر گئی ہو، آگے بڑھ گئی ہو اپنے مخرج سے، اور بڑھنے والی نجاست 1 درہم سے زائد ہو گئی ہو، تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ، یعنی ایسی نجاست جو 1 درہم سے زائد ہو گئی ہے، اس کے ساتھ نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، اس صورت میں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ کب؟ اذا وجد ما یزیلہ، جب کہ کوئی ایسی چیز پا رہا ہے، کوئی ایسی چیز پا رہا ہے جس سے اس نجاست کو دور کیا جا سکتا ہے۔ وَيَحْتَالُ لِإِزَالَتِهِ مِنْ غَيْرِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ، اور وہ اس چیز پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ اس نجاست کو دور کر دے بغیر عورت کو کھولے، بغیر سطر عورت کو کھولے، اس نجاست کو جو 1 درہم سے زائد مخرج سے آگے بڑھ گئی ہے اس کو دور کرنے کی وہ قدرت رکھتا ہے بغیر سطر عورت کو کھولے، جب کہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے اس نجاست کو دور کرنے کی، تو سطر عورت نہ کھولے اور اس نجاست کو بغیر سطر عورت کھولے دور کرے۔ ورنہ اگر ایسی صورت میں اس نے 1 درہم سے زائد نجاست تجاوز کر گئی مخرج میں اور وہ نماز پڑھے ایسی صورت میں، تو نماز نہیں ہوگی۔ ما یکرہ بہ الاستنجاء، اب یہاں سے اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس چیز سے استنجا کرنا مکروہ ہے، کس چیز سے استنجا نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ چیز جس سے استنجا کرنا مکروہ ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وَيَكْرَهُ الْإِسْتِنْجَاءُ بِعَظْمٍ وَطَعَامٍ لِآدْمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ، استنجا کرنا مکروہ ہے ہڈی سے اور کھانے سے، اور آدمی کے کھانے سے، او بہیمتن یا جانور کے چارے سے، جانور کے کھانے سے۔ ہڈی سے استنجا کیوں جائز نہیں ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہڈیوں کو نہ توڑو کیونکہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے، تو لہٰذا یہ جنوں کی خوراک ہے تو یہ کھانے کی چیز ہو گئی، محترم چیز ہو گئی، محترم چیز سے استنجا کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور کھانا بھی شیء محترم ہے، آدمی کا کھانا اور چوپائے کا کھانا، جانور کا کھانا بھی یہ بھی محترم چیز ہے، لہٰذا اس سے بھی استنجا کرنا مکروہ ہے۔ وَآجُرٍ وَخَزْفٍ وَفَحْمٍ وَزُجَاجٍ، اب یہاں پر آگے بتا رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ کہ ٹھیکرے سے بھی استنجا کرنا مکروہ ہے، وَخَزْفٍ اور کوئلے سے، وَخَزْفٍ آجُرٍ، آجر کہتے ہیں پکی اینٹ کو، وآجرٍ اور پکی اینٹ سے استنجا کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس سے زخم ہونے کا اندیشہ ہے، وخزف اور
ٹھیکری سے، ٹھیکری وغیرہ سے، اس سے بھی زخم ہونے کا اندیشہ ہے۔ و فحمن اور کوئلے سے استنجا کرنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ کوئلے سے شرمگاہ جو ہے وہ آلودہ ہو جائے گی اور اس سے پھر کپڑے خراب ہو جائیں گے، لہذا اس سے بھی استنجا مکروہ ہے۔ وزجاجن اور شیشے سے بھی مکروہ ہے، کیونکہ شیشہ بھی جگہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، محل کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کہ زخمی کر سکتا ہے۔ وہ جسن گٹی سے بھی استنجا مکروہ ہے، اس سے بھی زخم ہونے کا اندیشہ ہے۔ وشیء محترم اور شیء محترم سے، محترم کسی قابل احترام چیز سے بھی استنجا کرنا مکروہ ہے، جیسے کا خرقتی دیواج، جیسے دیواج کا کپڑا، وقطن اور روئی، اس سے استنجا مکروہ ہے۔ وبالید الیمنی الا من عذر، اور داہنے ہاتھ سے بھی بغیر عذر کے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اب آگے جو مصنف علیہ الرحمہ نے بتایا ہے، یہ تو مکروہ چیزیں ہو گئیں جن سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اب قضائے حاجت کے لیے، لیٹرین اور پیشاب کے لیے جب بیت الخلاء میں جایا جاتا ہے تو اس کے آداب کیا ہیں، کس طریقے سے داخل ہونا چاہیے، اس کے بارے میں مصنف علیہ الرحمہ یہاں بتا رہے ہیں۔ وَيَدْخُلُ الْخَلَاءَ بِالرِّجْلِ الْيُسْرَى، اور بیت الخلاء میں داخل ہونا ہے اپنے بائیں پیر کے ساتھ، یعنی جب استنجا کے لیے، رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جب داخل ہونا ہے تو اپنے بائیں پیر کو پہلے اندر داخل کرنا ہے۔ وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَبْلَ دُخُولِهِ، اور استنجا خانے میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی پناہ چاہنا ہے شیطان مردود سے، اور یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ استنجا خانے میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ وَيَجْلِسُ مُتَعَمِّدًا عَلَى يَسَارِهِ، اور اپنے بائیں پہلو پر زور دے کر بیٹھنا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے رفع حاجت آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، اور گفتگو نہیں کرنا ہے بغیر ضرورت کے استنجا خانے میں۔ یہ آداب، یہ استنجے کے آداب ہیں۔ وَيَكْرَهُ تَحْرِيمًا، اور مکروہ تحریمی ہے استنجا خانے میں استقبال القبلہ، قبلے کی طرف منہ کرنا، یعنی منہ قبلے کی طرف بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے استنجا کرنا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ وَاسْتِدْبَارُهَا، اور قبلے کی طرف پیٹھ کر کے استنجا کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ وَلَوْ فِي الْبُنْيَانِ، اگرچہ عمارت کے اندر ہو، یعنی ٹوائلٹ وغیرہ پکا بنا ہوا ہے، یا پھر میدان میں کہیں پر بھی ہے، تو قبلے کی طرف منہ کر کے اور پیٹ کر کے استنجا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ وَاسْتِقْبَالُ عَيْنِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَمَحَبِّ الرِّيحِ، اور سورج اور چاند اور ہوا کی رخ کی طرف منہ کر کے بھی استنجا کرنا مکروہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہوا کی طرف رخ کر کے اگر استنجا کرے گا، پیشاب کر رہا ہے، تو اب ہوا کا جو دباؤ ہے اس کی بنیاد پر پیشاب سے کپڑے بھیگ جائیں گے، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ وَيَكْرَهُ أَن يَبُولَ أَن يَتَغَوَّطَ فِي الْمَاءِ وَالظِّلِّ وَالْجُحُرِ وَالطَّرِيقِ وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ وَالْبَوْلُ قَائِمًا إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، اور مکروہ ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے
پیشاب کرنا یا پاخانہ کرنا پانی کے اندر اور سائے میں اور جوہرن یعنی سوراخ میں اور راستے میں اور پھلدار درخت کے نیچے اور کھڑے ہو کر بغیر عذر کے، ان تمام صورتوں میں ایسی صورتوں میں استنجا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی پیشاب یا پاخانہ پانی میں کرے گا، پانی میں کرنے سے پانی ناپاک ہو جائے گا۔ کہیں پر کوئی آدمی وضو کر رہا ہے تو ایسی صورت میں پانی کم تعداد میں ہے، چھوٹی ندی ہے، چھوٹا نالا ہے لیکن پانی پاک ہے، اس میں پیشاب یا پاخانہ کر دیا تو اب ظاہر بات ہے پاخانے کا اثر اس پر ظاہر ہو جائے گا، تو اب ایسی صورت میں وہ پانی اگرچہ جاری ہو لیکن تھوڑی تعداد میں ہے تو ناپاک ہو جائے گا، جب تک اس کی ناپاکی جتنے حصے میں اس کی ناپاکی رہے گی اتنے حصے سے وضو نہیں ہو سکتا۔ تو پانی کے اندر پیشاب اور پاخانہ کرنا مکروہ ہے۔ سائے کے اندر پاخانہ اور پیشاب کرنا مکروہ اس لیے ہے کہ سائے کے نیچے لوگ آرام کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لہٰذا اگر پیشاب پاخانہ کرے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ اور سوراخ کے اندر پاخانہ پیشاب کرنا اس لیے مکروہ ہے کہ سوراخ میں کوئی موذی جانور ہو اور وہ پیشاب کرے، وہ نکل کے اس کو ایذا پہنچا سکتا ہے۔ اور راستے میں پاخانہ پیشاب کرنا بھی مکروہ ہے کیونکہ راستے سے لوگ گزرتے ہیں تو ان کے قدم، ان کے پیر ناپاک ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے راستے میں پاخانہ پیشاب کرنے سے۔ اور پھلدار درخت کے نیچے پاخانہ پیشاب کرنا مکروہ ہے کیونکہ پھل اوپر سے گریں گے تو ناپاک ہو جائیں گے، آلودہ ہو جائیں گے۔ اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی مکروہ ہے اس سے، کیونکہ پیشاب کی چھینٹیں کھڑے ہو کر استنجا کرنے میں لباس پر پڑنے کا پورا اندیشہ ہے، لہذا اس لیے بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ وَيَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ بِالرِّجْلِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي۔ اور بیت الخلاء سے نکلنا ہے اپنے داہنے پیر کے ساتھ، یعنی پہلے داہنے پیر کو باہر نکالے گا، پھر کہے گا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو مجھ سے تکلیف دہ چیز کو لے گیا اور جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ تو یہ استنجا سے باہر نکلنے کی دعا ہے۔ استنجا میں جب داخل ہو تو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث پڑھ لے، یا باہر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے بایاں پیر داخل کرنے سے پہلے، استنجا میں داخل ہونے سے پہلے۔